سید الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس کے لیے بادشاہ کی اصلاح سے پیشتر کارکنان حکومت کی اصلاح ضروری تھی۔ بس بدقسمتی یہ تھی کہ بادشاہ و اراکین دولت ذاتی اغراض کے سوا کوئی نصب العین نہیں رکھتے تھے، اور چونکہ ذاتی اقتدار کے تحفظ کے لیے عوام کی دلجوئی ضروری سمجھتے تھے، اس لیے عامۃ الناس کے جذبات اور خیالات کے احترام میں اپنے مذہب تک کو قربان کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ اکبر کی 50 سالہ زندگی اس کی شاہد ہے، اور اکبر سے بہت پہلے ملک گیری کا مقصد صرف شخصی اقتدار قرار دے دیا گیا تھا، ورنہ ایک مذہب ایک قوم کے افراد میں آپس میں جنگ کرنے کے کیا معنی؟ بابر نے مغل اور افغان کا سوال پیدا کر دیا، اور اس کے قابل پوتے اکبر نے اس نظریے کا اور اضافہ کر دیا کہ مشترک بادشاہ کا مذہب بھی مشترک ہی ہونا چاہیے۔ عوام نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہندو ہو یا مسلمان، مغل ہو یا افغان۔ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کا سیاسی عقیدہ جب یہ تھا کہ السلطان کا روح، سلطان جان ہے، تو لازمی تھا کہ اصلاح روح کے ساتھ بدن اور اعضائے بدن کی نگہداشت کا لحاظ بھی فرماتے، تاکہ قلب کی بڑھتی ہوئی قوت کو اعضاء برداشت کر سکیں۔ ہمیشہ مفرحات اور مقویات سے علاج نہیں ہوا کرتا، بلکہ مفرحات کے استعمال سے پیشتر جسدی مرض کا ازالہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ بادشاہ کی اصلاح پسندی سے خود غرض اراکین دولت میں برہمی پیدا ہوئی، اور تھوڑے دنوں میں وہ بادشاہت ہی ختم کر دی گئی۔ کم از کم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سب کے سامنے ہے۔ آپ بنفس نفیس خلیفہ راشد تھے، چونکہ تابعین کو دور تھا، آپ کی اصلاح کارگر ہوئی، ملک غزوز فوراً ہی خلافت راشدہ بن گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ صرف 2.5 سال بعد ہی اغراض پرستوں کی فریب کاریوں نے سم قاتل سے خلیفہ راشد کی مخلصانہ خدمت انجام دی۔ شام ہوئی تھی تو خلافت راشدہ کا چاند روشن تھا، صبح ہوئی تو آفتاب خلافت ایسا غروب ہوا کہ آج تک دوبارہ طلوع ہونے کی نوبت نہ آئی۔ چنانچہ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کے طریقہ کار کی ترتیب اس طرح تھی: الف غیر سرکاری سنجیدہ طبقے کی اصلاح، با ارکان دولت کی اصلاح، جیم بادشاہ کی اصلاح۔ اس وقت ملک کے سامنے غلامی اور آزادی یا ملکی اور غیر ملکی اقتدار کا سوال نہیں تھا۔ بادشاہ ہندوستانی تھا، ہندوستانی کسی ملک کا باج گزار نہ تھا۔ ہر ایک ہندوستانی خود کو آزاد سمجھتا تھا۔ خود مختار پنچایتی نظام ہر ایک ہندوستانی کے شخصی حقوق، شخصی عزت اور حریت کا ذمہ دار تھا۔ لہذا مذہبی نقطۂ نظر نیز مسلم حکومت کے بقا و تحفظ کے پیش نظر اصلاح کے معنی صرف یہ تھے کہ عوام الناس اراکین دولت اور خود سلاطین طے کر لیں کہ انفرادی طور پر اتباع سنت اور اجتماعی طور پر ترویج شریعت ان کی زندگی کا نصب العین اور ان کی تمام اجتماعی اور انفرادی جدوجہد کا محور ہے۔ آگرہ سے واپسی کے بعد سرہند شریف میں قیام رہا۔ والد ماجد حیات تھے، ان کی زیر سرپرستی درس و تدریس، تلقین و ارشاد کا سلسلہ جاری کر دیا۔ 1007 ہجری میں والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ اسی سال یا 1008 ہجری میں جبکہ عمر شریف تقریباً 37 سال تھی، آپ نے حج بیت اللہ کا عزم کیا۔ سامان کچھ بھی نہیں تھا، محض درویشانہ توکل اور اعتماد علی اللہ سامان ورثانہ تھا۔ عازم سفر حج ہو کر آپ دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں حضرت مولانا حسن کشمیری صاحب مجدد صاحب رحمہ اللہ کے پرانے مخلص تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کا ذکر خیر حضرت مجدد صاحب کے سامنے کیا اور حضرت خواجہ کی زیارت کا مشورہ دیا۔ چنانچہ برفاقت مولانا موصوف حضرت مجدد صاحب حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کی طرف شیخ کامل، اس طرف جوہر نفیس، لا محالہ پہلی ملاقات ہی میں خاص تعلق پیدا ہو گیا۔
اگرچہ حضرت خواجہ سلسلہ ارادت کے شوقین نہ تھے، لیکن حضرت مجدد صاحب کے جوہر نفیس نے مجدد صاحب کی طرح حضرت خواجہ کے دل میں بھی گداز پیدا کر دیا۔ حضرت مجدد صاحب نے روانگی سفر کی اجازت مانگی تو حضرت خواجہ نے فرمایا، ابھی آئے ہو، چند روز فقراء کی خدمت میں بھی رہو۔ چند روز قیام نے حضرت مجدد صاحب کو حضرت خواجہ کے حالات و خصائل کے مطالعے کا مزید موقع دے دیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ حضرت مجدد صاحب نے بیعت کی درخواست کی اور چند ہفتوں ہی میں سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ کامل بن گئے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کا مدار وجد و حال پر نہیں بلکہ اتباع سنت پر ہے، لہذا اس سلسلے میں داخل ہونے کے بعد سفر حج کے عزم پر نظر ثانی ضروری تھی۔ شریعت مطہرہ اس وقت حج کو فرض قرار دیتی ہے جبکہ سامان سفر و نفقہ اہل و عیال فراہم ہو اور راستہ بھی محفوظ ہو۔ اس کے بغیر وجد و حال کی بنا پر حج کرنا والہانہ عمل تو ہوگا، مگر شریعت غرہ میں ایک نفل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھے گا۔ اور پھر اگر نفقہ اہل و عیال کا فرض بھی ترک ہو یا سوال جیسا کوئی مکروہ یا حرام فعل کرنا پڑے تو یہ نفلیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد صاحب جیسے بلند حوصلہ عالم کے لیے یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ محض شوق یا وجد کی بنا پر یہ سفر بہتر ہے یا ہندوستان میں رہ کر تبلیغ و اصلاح کی وہ عظیم الشان خدمت جو وارثان انبیاء کا منصبی فرض ہے وہ بہتر ہے۔ بظاہر اس قسم کے سوالات نے حضرت مجدد صاحب کو اس ارادے سے باز رکھا اور اب آپ تکمیل طریقہ اور پھر تلقین اور ارشاد میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ مکاتیب شریف میں از اول تا آخر سلسلہ نقشبندیہ کی تعریف و ترغیب اور صرف اسی طریقے کی تلقین ہے، لہذا ظاہر ہے کہ سلسلہ مکاتیب طریقہ نقشبندیہ کی تکمیل کے بعد شروع ہوا۔ ارادوں کی تکمیل قدرت کا عام قانون ہے، فرق صرف یہ ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ آسمان تاریخ پر جو چاند تارے بن کر چمکتے ہیں قدرتی طور پر ان کے فکر بلند، ارادے عظیم الشان ہوتے ہیں، اسی کے بموجب ان کو توفیق الہی حاصل ہوتی ہے۔ قدرت اپنے دستور کے بموجب جب بلند ارادوں کی تکمیل کرتی ہے تو نظر عوام میں وہ بالکل عجیب چیز معلوم ہوتی ہے اور اس کو امداد غیبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصلاح سلطنت بلند ترین نظریہ ہے۔ اسلامی اصول کے بموجب اصلاح سلطنت اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے اور اس بلند نظریے کے حامل کو جس قدر توفیق الہی ہو وہ کم ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے جب اس عظیم الشان مقصد کے لیے جد و جہد شروع کی تو کامیابی ان کے ہم رکاب تھی۔ الف، غیر سرکاری سنجیدہ طبقے کی اصلاح، بارکان دولت کی اصلاح اس عظیم الشان مقصد کی پہلی اور دوسری کڑی تھی۔ غیر سرکاری طبقے کی ہمنوائی اور تنظیم۔ نمبر ایف میں کامیابی کا اندازہ۔ نمبر ایک، حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک مکتوب سے ہوتا ہے جو جہانگیر بادشاہ کی تخت نشینی کے فوراً بعد شیخ فرید کے نام تحریر ہوا ہے۔ آج کے دولت اسلام کے معنی کے زوال اور بادشاہ اسلام کے جلوس کی بشارت خواص و عوام کے کانوں تک پہنچی۔ اہل اسلام نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے کہ بادشاہ کے ممد و معاون ہوں اور ترویج شریعت اور تقویت ملت کے لیے رہنمائی کریں۔ یہ امداد و تقویت خواہ زبان سے میسر ہو خواہ ہاتھ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خواص و عوام کی بے شمار جماعت آپ کے ساتھ ہے جو انقلاب یا اصلاح حکومت کے لیے بے چین ہے۔ آپ جنگ و جدال کے فتنے کو دبا کر چاہ رہے ہیں کہ ارکان دولت اور مشیران خصوصی کے ذریعے سے یہ مرحلہ طے ہو جائے۔ مذکورہ بالا شیخ فرید ایک رکن دولت ہیں جو اکبر کے زمانے میں میر بخشی تھے۔ تخت نشینی کے بعد سب سے پہلے جن پر انعام و اکرام کیا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جہانگیر لکھتا ہے، شیخ فرید بخاری جو میرے والد کی خدمت میں میر بخشی تھے، میں نے ان کو خلط، شمشیر مرصع، دوات و قلم مرصع مرحمت فرما کر اسی خدمت پر بحال رکھا اور ان کی سربلندی کے لیے ماں بدولت نے فرمایا کہ ماں بدولت تم کو صاحب السیف و قلم جانتے ہیں۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔